فرمایا ارشاد فرمایا حالات ایسے ہیں، وقت ایسا آ گیا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، آقا حسین کی زبان سے اتنے کلمات ظاہر ہونے تھے کہ گھر کے جتنے افراد تھے سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے لگے۔ وہ مدینہ کیسے چھوڑا جائے جس مدینے میں حسین نے بچپنا گزارا ہے، جس حسین نے مدینے میں اپنی جوانی کو گزارا ہے، وہ حسین مدینہ کیسے چھوڑے؟ اللہ اکبر! یہ وہی مدینہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی پہ ممبر شریف پہ ہوتے اور آقا حسین اگر باب مسجد پہ کھڑے ہو جاتے تو مصطفیٰ حسین کی محبت میں ممبر پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ مدینہ چھوڑنا ہے، اتنا آسان نہیں چھوڑنا ہے مدینہ، اتنی جلدی اللہ اکبر کیسے مدینہ چھوڑا جائے؟ وہ مدینہ جہاں حسن مصطفیٰ کی انگل کو پکڑ کر چلے ہیں حسین، وہ مدینہ جہاں ماں کی گود میں مچلے ہیں حسین، وہ مدینہ جہاں نانا جان کے دوش ناظرین پر کھیلے ہیں حسین۔ اللہ اکبر! وہ مدینہ کیسے چھوڑا جائے؟ آج قادری نگر اور کچھڑا والے ذرا بتاؤ کون ایسا انسان ہوگا جس کے دل میں تمنا نہ ہو کہ زندگی کا تھوڑا لمحہ مجھے مدینے میں میسر آ جائے، زندگی کا ایک لمحہ میرا مدینے میں گزر جائے۔ ہر انسان دل میں تمنا لے کر بیٹھا ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں مدینہ جاؤں۔ کوئی سوچتا ہے میری موت مدینے میں آ جائے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر میرا انتقال ہو جائے، کوئی سوچتا ہے میں سرکار کی بارگاہ سے اپنی عمر کو بڑھا کر لاؤں گا۔ اے مسلمانوں، کسی کی طبیعت خراب ہو، دربھنگہ کا ڈاکٹر ہو، مدھوبنی کا ڈاکٹر ہو، لا علاج ثابت کر دے تو وہ مریض جب مدینہ جائے گا تو اس تصور کے ساتھ جائے گا کہ سرکار کی چوکھٹ پہ دعا کروں گا، میری حیات بڑھ جائے گی، میری زندگی بڑھ جائے گی۔ کوئی دیوانہ نبی کی چوکھٹ پر مرنا چاہتا ہے اور کوئی دیوانہ نبی کی چوکھٹ سے حیات بڑھنا چاہتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہر انسان کی اپنی اپنی آرزو ہے۔ حضور آسی غازی پوری نے کہا تھا اخیر وقت ہے آسی، چلو مدینے کو نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر۔ ایک انسان مرنے کی آرزو کر رہا ہے اور ایک انسان کہہ رہا ہے تیرے رسول پر مرنے کی آرزو کیسی؟ حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے۔ مسلمانوں، کوئی مرنے کی آرزو کر رہا ہے، کوئی مدینے سے حیات لے کر آ رہا ہے، زندگی لے کر آ رہا ہے۔ میرا حسین اس مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، میرا حسین اس مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ نانا جان کے تربت پہ پہنچے ہیں، تربت پیغمبر پہ جیسے ہی حسین پہنچے اپنے سر سے امامہ شریف کو اتارا، نانا جان کی تربت پہ بچھا دیا اور کہتے ہیں آقا حسین، نانا جان، اے نانا جان، آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے نانا جان، وہ مدینہ جہاں آپ کے کندھے پہ گھنٹوں حسین کھیلا کرتا تھا، آپ کی گود میں نچلا کرتا تھا، مگر اے نانا جان آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ میرے آقا حسین نانا جان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نانا جان آپ کا حسین جس مقصد کے تحت کربلا میں جا رہا ہے، اے نانا جان دعا فرمانا کہ میرا قدم کربلا میں ڈگمگانے نہ پائے، میرا قدم استقامت کے ساتھ رہے۔ اے نانا جان دعا فرمانا تیرا حسین کربلا میں بزدل نہ بن سکے، تیرے حسین کا قدم پیچھے نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر! آقا حسین نانا جان سے رخصت حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کی تربت پہ جاتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد آقا حسین پلٹ پلٹ کے رونے لگے، اے میرے بھائی حسن مصطفیٰ، آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے میرے بھائی، یہی وہ مدینہ ہے جب میں آپ کی انگل کو پکڑ کے چلا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چٹان چل رہا ہے، مجھے پہاڑ جیسا حوصلہ حاصل ہوا کرتا تھا جب میں آپ کی انگلیوں کے سہارے مدینے کی شاہراہ سے گزرتا تھا۔ اے میرے بھائی حسین، آج آپ کا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آقا
آقا حسین اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں گئے. جیسے ہی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زاہدہ کی بارگاہ میں آقا حسین پہنچتے ہیں, فرماتے ہیں امی جان, اے امی جان, آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے امی جان, آج آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے لیے دعا کے لیے گزارش نہیں کرے گا, اپنے حیات کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش نہیں کرے گا. اے امی جان, جبکہ میں جانتا ہوں کہ رب نے آپ کی دعا میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے, آپ کی زبان میں رب نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے. اے امی جان, اگر آپ اپنے آنچل کو اٹھا کے دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جنت کا کھانا بھیجتا ہے. اے امی جان, میں جانتا ہوں رب نے آپ کی زبان میں وہ دعا میں تاثیر عطا فرمائی ہے کہ آپ دعا کر دیں تو حسن و حسین کے لیے جنتی جوڑا آ جاتے ہیں. اے امی جان, میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعاؤں میں بہت ہی اثر رکھا ہے, مگر اے امی جان, آج آپ کا حسین کی حفاظت کی دعا کی گزارش نہیں کر رہا ہے, بلکہ امی جان ہم دعا کریں کہ آپ کا بیٹا حسین جائے تو کربلا میں آپ کے بیٹے کا قدم لڑ کر آنے نہ پائے, آپ کے بیٹے کا قدم پیچھے نہ ہونے پائے. اے امی جان, آپ حسین کے لیے دعا فرمائے. اللہ اکبر. میرے امام تیار ہو کر کے گھر کے تمام افراد کے ساتھ کربلا کی طرف رخصت ہو رہے ہیں. ان قریب کے آپ کربلا پہنچتے, ایک کوہرام برپا ہے راستے میں, آقا حسین گھر کے تمام افراد کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ ہوتے ہوئے کربلا پہنچ رہے ہیں. توجہ چاہوں گا پیارے, ایک ضعیفہ عورت ہے, بیوہ عورت ہے, رات کا سناٹا ہے, رات کے اس حصے میں اپنے گھر کے دروازے پر آتی ہے جس گھر میں بیٹا سویا ہوا ہے, دروازے پہ دستک دیتی ہے. بیٹے نے دروازہ کھولا, دیکھا سامنے ماں ہے, کہا السلام علیکم امی جان, کہاں آئی ہیں؟ اللہ اکبر. وہ بیوہ پاکیزہ خاتون جو نہایت ضعیفہ ہے, سر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے. اس خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے دل کے ٹکڑے, اے میری آنکھ کے تارے, میں جانتی ہوں تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہو, میں جانتی ہوں تم میرے بڑھاپا کے سہارا ہو, مگر اے میرے بیٹے تجھے کچھ معلوم ہے؟ مصطفیٰ کے نواسے علی کے لال فاطمہ کے دل کے ٹکڑے کربلا پہنچ چکے ہیں. اے میرے بیٹے, میرے دل کی تمنا ہے, میری حسرت ہے کہ میرا بیٹا کربلا میں جائے اور عظمت حسین پر اپنی جان کی بلہاری دے دے. اے میرے لال, آج تیرے بابا نہیں ہے, آج تیرے بابا ہوتے تو آج میں تجھے نہیں کہتی تیرے بابا, آج مسکراتے ہوئے کربلا میں جاتے. اے میرے لال, میں جانتی ہوں کہ تیری شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں. اے میرے لال, میں جانتی ہوں کہ تو نے ابھی زندگی کے بہاروں کو صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت میں عبداللہ قلبی ہیں, فرماتے امی جان ٹھہر جائیے, میں اپنی بیوی سے اجازت لے لیتا ہوں. جناب باپ گھر میں جاتے ہیں, اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں, میری شریک حیات مجھے اجازت دو کہ میں آقا حسین کی عظمت پر اپنی جان کو قربان کرنے کربلا میں جاؤں. اے میری شریک حیات, میں جانتا ہوں کہ ہماری اور تمہاری شادی کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, ابھی 17 دن ہوئے ہیں شادی کو. میں جانتا ہوں میری شریک حیات, ابھی تیرے ہاتھ سے مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں ہوا ہے, ابھی تیرے ہاتھ سے مہندی کے رنگ کی خوشبو بھی نہیں گئی ہے, ابھی تو میں نے تجھے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیا, ابھی تو میں نے تیرے زندگی میں خوشیاں بھی نہیں دی, ابھی میں نے زندگی کے شب و روز کو تیرے ساتھ نہیں گزارا ہے. اے میری شریک حیات, مجھے اجازت دو کہ تیرا شوہر کربلا میں عظمت حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے جائے. اللہ اکبر. قربان جائے اسلام کی شہزادی پر. وہ اسلام کی شہزادی کہتی ہے, اے میرے شاہ, اجازت ہے آپ کو
آپ تشریف لے جائیں، مگر ایک بات میری بھی مان لیں، ایک بات میری بھی مان لیں، آپ مجھے ساتھ میں آقا حسین کی بارگاہ میں لے چلیں، آقا حسین کی بارگاہ میں لے چلیں۔ اللہ اکبر۔ جناب وہب ہے، ماں کو ساتھ میں لیتے ہیں، بیوی کو بھی ساتھ میں لیتے ہیں، آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار امام پاک کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کیا اور کہا یا حسین، یہ میرے آقا حسین، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے آقا حسین، آپ کا غلام وہب آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا میں جاؤں اور آپ کی عظمت پر اپنے جان کی بلہاری دوں۔ آقا حسین نے جناب وہب کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے سجا و سوار دیا اور کربلا جانے کے لیے رخصت فرمایا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہب کی بیوی وہ اسلام کی شہزادی آقا حسین کی بارگاہ میں آ گئی، اے میرے امام، اے میرے امام، میرا شوہر کربلا میں جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر شہید کر دیا جائے گا، مگر اے میرے آقا حسین، جب میرا شوہر شہید کر دیا جائے گا تو میں کہاں رہوں گی؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی جگہ ہے، میں کہاں رہوں گی؟ اے میرے آقا حسین، آپ اتنا وعدہ فرما لے کہ میرا شوہر جب کربلا میں شہید ہو جائے تو میں پلٹ کر کہیں نہیں جاؤں، بلکہ میں آپ کے گھر میں رہوں اور آپ کی شہزادیوں کی کنیز بن کر ان کی خدمت کروں۔ اے میرے آقا حسین، آپ اتنا وعدہ فرما لیں۔ آقا حسین نے وعدہ فرما لیا، وعدہ فرما لیا، اجازت دے دی۔ وہ شہزادی اسلام کی شہزادی وہب کی بیوی آقا حسین کی شہزادیوں کے پاس گئے، وہاں خدمت میں مصروف ہو گئی۔ ادھر جناب وہب ہیں کربلا میں پہنچے ہیں، جیسے ہی کربلا میں پہنچے، حسین نے سجا کے بھیجا ہے نا، حسین نے سجا و سوار کے بھیجا ہے نا، حسین نے تلوار پکڑائی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کے ہاتھ سے جب میدان کربلا میں تلوار چل رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس تلوار پہ فیضان مولا علی کا جاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں کی گردن گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے، مگر دشمنوں نے چہار جانب سے حملہ کر دیا، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، ابن عبداللہ کی گردن کٹ گئی، سر کٹ کے الگ ہو گیا۔ جیسے ہی سر کٹ کے الگ ہوا ہے، آقا حسین آگے گئے، آگے جانے کے بعد اس سر کو اپنے بازوؤں کا سہارا دیا، لے کر خیمے کی طرف آئے۔ آنے کے بعد آپ نے ان کی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گود میں ڈالا ہے، جانتے ہو پیارے، قربان جاؤ اس ماں پر، اس ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لیا ہے، پیشانی کو صاف کرتی ہے، چہرے کو صاف کرتی ہے، کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے اور فرماتی ہے مولا اے پروردگار عالم، میرے پاس ایک بیٹا تھا جب میں نے تیرے محبوب کے نواسے پہ قربان کر دیا، اے مولا کاش آج میرے پاس سینکڑوں بیٹے ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے حبیب کے نواسے پہ قربان کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے اس ماں پر۔ جناب والا، جناب وہب کے سر کو آقا حسین نے اس کی ماں کی گود سے اٹھا کر کے اس کے بیوی کی گود میں دیا ہے۔ جیسے ہی بیوی کی گود میں دیا، آنسو تو ضرور آئے ہیں، مگر وہ خاتون بولتی ہے، وہ شہزادی بولتی ہے، میرے شوہر مجھے فخر ہے تم پر، مجھے